پروگرام ماہ سعید آن نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ہوسٹ اطہر سعیدی اور صاحبزادہ عثمان نورانی اپنے علماء اور نعت خوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ توبہ کی فضیلت اور اہمیت۔ قبلہ مفتی رحیم بخش صاحب آپ فرما رہے تھے کہ حقوق اللہ میں اگر توبہ ریکوائر ہے تو اس کے 3 شرائط، اور اگر حقوق العباد میں معاذ اللہ آپ سے کوئی جسارت ہو گئی ہے تو اس کے 4 شرائط۔ تو کیا علامہ صاحب عثمان بھائی کچھ طرح کا کوئی آسان انداز ہو کہ توبہ کی کیفیت میں انسان جب آ جائے، جب اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ بگاڑ لیا ہے تو اللہ کے حضور میں نے توبہ کرنی ہے، تو وہ شرائط کو بھی اگر سامنے نہیں رکھ پاتا یا بھول جاتا ہے تو کیا توبہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی، یا وہ شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ ایک عام فہم بندہ مطلب جو نہیں علامہ فہمہ، تو وہ کیا بندہ توبہ اس کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے جو توبہ؟ دیکھیے بات ہے اطہر بھائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ندامت ہے وہ گناہوں کی توبہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ندامت کیا انسان کے اختیار میں ہے یا ندامت جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے؟ تو اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ندامت ہوتی ہے تو اس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے یا کہ اس کے اپنے اختیار میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر گزارش ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ہر مسلمان کا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بندہ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے۔ بے شک جی بے شک۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بالکل بے بس اور لاچار بھی نہیں بنایا۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اگر بندہ کسی دیگر معاملات کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں اگر توبہ کا خیال آ گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو حقیقت میں یہی ندامت ہی ہے۔ یہی ندامت۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ تو جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو اتنا بے بس نہیں بنایا، اس کو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ اس کو سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ توفیق جو ہے یہ انسان کے اختیار میں ہے کیا؟ جی حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، 2 مختلف احادیث ہیں مختلف مفاہیم کے ساتھ جن کا خلاصہ ایک ہی بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی 1-2 الفاظ چند الفاظ میں زیادہ کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں ایک غلطی پائی جا رہی ہے جس وجہ سے ہمیں یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ ندامت کہتے کس کو ہے، ندامت ہے کیا چیز، ندامت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ عقیدہ اپنانا چاہیے اور یہ لازم بھی ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اس کے اوپر متعدد احادیث ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس گناہ کو اگر اللہ نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم بھی اس کو چھپاؤ۔ گناہ کو چھپاؤ، گناہ کو چھپانے کا حکم ہے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ایک ہے بندہ پہلے گناہ کر چکا ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے جا کر بڑے پھنے خواہ بن کے کہتا ہے میں آج فلانا کام کر کے آیا ہوں، وہ گناہ کر کے آیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بد نظری کر کے آیا ہے یا شراب پی کر آیا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کر کے آیا ہے، وہ لوگوں کے اندر آ کر اب اعلان کر رہا ہے۔ ایک تو گناہ ذاتی طور پر خود گناہ ہے، دوسرا گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بندہ گناہ کا اظہار کر کے وہ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، ترغیب دے رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی گناہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے آیا وہ لوگوں کی نظر میں ہے یا نہیں، اس کا کنسپٹ علیحدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ میں نے کیا وہ معاملہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کے علاوہ میرے گناہ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب وہاں پر تو جب بات آ گئی ہے تو وہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی، جے میں ویکھاں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے،
جب معاملہ ڈائریکٹ ہے ہی خدا کے ساتھ، وہاں پر نہ ہاتھ اٹھانے کی حاجت ہے، نہ وہاں پر گڑ گڑانے کی حاجت ہے، نہ وہاں پر اجتماع بلانے کی حاجت ہے، نہ وہاں پر لوگوں کو دعوت دینے کی حاجت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ حدیث پاک میں ہے جہاں پر 40 لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ وہاں پر ایسا شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے باقیوں کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، وہ مسلم ہے۔ لیکن بھئی یہاں پر تمہارے گناہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، اور وہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ آئے مجھ سے مانگے، میں بندے کو عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ توبہ کا موقع ہر وقت موجود ہے۔ توبہ کا موقع اب تو ماہ رمضان ہے نا، ماہ رمضان تو اسپیشل پیکج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے۔ شب برات گزر گئی اور شب معراج گزر گئی، اور یہ پورا ماہ رمضان کہ جیسے ہی شام کا سورج ڈھلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث ہے اللہ تعالیٰ پھر رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے، آ کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز دے کر اپنی شان عبدی کے مطابق پوچھتا ہے کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پکار کر دعوت دے رہا ہے، اب وہاں پر ہمیں سارے تقاضے اپنی جگہ پر، بندہ دل میں ہی ندامت پیدا کر کے الفاظ نہ بھی نکالے۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، پیغام آ گیا، ابھی دعا مانگنی تھی، پیغام آ گیا کہ دعا نہ مانگنا۔ آپ کی محفل کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہونی، پہلے اس کو کہو یہاں سے چلا جائے ورنہ دعا قبول نہیں ہونی۔ اعلان ہو گیا کہ جو بھی ہے وہ یہاں سے نکل جائے۔ ابھی اعلان ہوا تھا تو کچھ دیر کے بعد پھر پیغام آ گیا کہ اب جو مانگنا ہے مانگو۔ محفل اسی طرح برقرار ہے، کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا جس کو نکالنے کا آرڈر دیا گیا تھا اب اسی کی وجہ سے سب کی دعا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ اب وہاں پر اتنے بڑے مجمع میں نہ اس نے اپنی جھولی پھیلائی، نہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نہ اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ اظہار کیا کیا اس نے دل ہی دل میں رب سے وعدہ کیا۔ وہ جو پیچھے 3 باتیں بیان کی تھیں، ان 3 باتوں کے لیے الفاظ کی شرط نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آسان سی بات بتا دیں، ان تینوں چیزوں کے لیے الفاظ کی شرط نہیں ہے۔ بندہ دل ہی دل میں یہ یقین کر لے کہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا نا بندہ میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ تو ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہم دل ہی دل میں اگر رب کو منا لیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کی انتظار ہی نہیں فرماتا، ہم دل سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت اور آسان انداز آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جناب قبلہ مفتی رحیم بخش ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور بڑی قلبی کیفیات کے ساتھ یہ پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھرتے ہوئے ثنا خان، محترم محمد احمد قادری، شاگرد رشید الحاج شفیق حسین نظامی صاحب آپ سے ملتجی ہیں کہ وہ مظفر وارسی صاحب کے کچھ چند شعر ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بے شک سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ہر سانس ان
ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں بے شک سرے آئینہ سنتے ہیں وہ پسے دیوار سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ اگر انبیاء کرام اور ان کی اپنی امتوں کا کلمہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت تھی تو ان کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام ان کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے علیحدہ کلمے ہوا کرتے تھے کبھی سوچا کہ ان انبیاء کرام کا اپنا کلمہ کیا تھا ناظرین یہ وہی کلمہ تھا جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتی ہونے کا تاج ہمارے سر پہ رکھ دیا ہمیں سر سجدے میں گر کے تو یہ شکریہ ادا اللہ کے حضور کرنا چاہیے
پروگرام کے شروع میں پہلے سیگمنٹ میں جناب محترم عدنان رضا صاحب کا فون تھا اور فرمائش کر رہے تھے. یقیناً وہ کہیں لاہور یا لاہور سے باہر پروگرام میں شامل ہوا کرتے تھے میرے ساتھ, اور میرے بڑے پیارے محترم پیر بھائیوں میں وہ شامل ہیں. میں حضور سیدنا غزالی زماں امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ 4 شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مواجہ شریفہ اور باب جبریل اور پھر غار حرا میں حاضری کے وقت آپ نے تحریر فرمائے. سماعت کیجیے. جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. میرے ساتھ حسین ثنا خانوں کا گلدستہ ہے, آئیے مل کے حاضری پیش کرتے ہیں. جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے, حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے, جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. ہاں روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر, سبحان اللہ, روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر, روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر, ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے, جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین, عرش پر پہنچے آقا عرش پر پہنچے آقا کو روح الامین, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے, سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. اور حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, حسن اقرا تو دیکھا حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے, پر ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے, ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے, جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے. یہ کلام تمام ویورز جانتے ہیں. امام اہل سنت قبلہ گاہی حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز, جن کو عالم اسلام غزالی زماں کے نام سے جانتی ہے, یہ ان کا وہ کلام جس کے 2 پہلے شعر عثمان بھائی علامہ صاحب, یہ 2 پہلے شعر جو تھے یہ مواجہ شریفہ پہ حاضری کے دوران آپ نے تحریر فرمائے اور کہہ دیا کہ جلوائے
वद्दुहा, देखते रह गए। क्या बात। रूए रोशन पे जुल्फे स्याह देख कर हम दुहा और सजा देखते रह गए। जब ये 2 शेर लिख चुके तो फिर बाब जिब्रील से गुजर हुआ, और जब वहाँ से गुजरे तो शेर क्या मौजू हुआ कि अर्श पर पहुँचे आका तो रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। और फिर जब गारे हिरा में हाज़री हुई, नवाफिल अदा किए, तो हज़रत इमाम अहले सुन्नत हुज़ूर गज़ाली ज़मा आप इरशाद फरमाते हैं कि हुस्न इक़रा, ये पहली वही जब नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और ये नाज़रीन जानते हैं कि पहली वही गारे हिरा में जब नाज़िल होती है तो वो कैफियत हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जो नसीब हुई, और फिर जो वो वाक़या एक कलमबंद फरमाया हज़रत इमाम अहले सुन्नत गज़ाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, तो वो ये था कि हुस्न इक़रा, इक़रा को जो हुस्न था वो तो देखा था जिब्रील ने, और जहाँ पर ये हुस्न इक़रा नाजिल हुआ हम तो गारे हिरा देखते रह गए। नाज़रीन किराम, हमारे आइमा, हमारे मुजद्दिद और हमारे मुफस्सिर और हमारे फ़क़ीह और हमारे जितने आइमा किराम हमारे आलम इस्लाम के हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वो खाली करामतों वाले बुज़ुर्ग ही नहीं हुए, बल्कि ये करामतें तो हमने खुद मशहूर की हैं, और हमारे साथ जो ख़वार के आदात में जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं उनका इजहार भी ज़ाहिर करना शुक्राने की दलील है। लेकिन उलमा किराम का और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो दीनी काविशों का जो खुलासा है वो यकीनन वो इल्म है और वो अमल है, और अपने से दूसरों को मुस्तफ़ीद करना है। अल्लाह करीम हमें और हमारे अहल व अयाल को दीन इस्लाम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। और तौबा की अहमियत और फजीलत के हवाले से जो हज़रत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहीम बख्श नदीम साहब लाहौर जामिया मुहम्मदिया के आप सरगर्म आप मुदर्रिस हैं और आप ये निज़ाम लेकर चल रहे हैं, तो उनकी ये जो खूबसूरत गुफ्तगू शामिल प्रोग्राम रही है और जो लाइव कॉल्स हमारे साथ शामिल हाल रही हैं, ये यकीनन इस प्रोग्राम का जो निखार था, ये इनका हुस्न था जो हमारे साथ इन्होंने शेयर किया। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची दिल से तौबा करने की, मान के तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन तौबा का एक सादा सा मफहूम ये भी होना चाहिए कि तौबा गुनाह को करने के बाद गुनाह को करने का जो अमल था उसको कल्बी तौर पे मान लेना कि बारी ताला मैंने मान लिया कि मैंने ये गुनाह किया है, तो तौबा के आसार और रुमूज़ तक रसाई हमारी मुमकिन हो सकती है। हमारे साथ जनाब मोहम्मद अहमद कादरी नात के लिए तशरीफ़ लाए, हमाद नईम साहब नात के लिए तशरीफ़ लाए, और कुछ एक्स्ट्रो में जनाब उस्मान नूरानी साहब भी हमें मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। आइए इनसे भी बातें लेते हैं। आज जी माशाल्लाह, आज की गुफ्तगू जो है बड़ी पुरमगज़ रही, तो इसी की बात को हम इसका क्लोज़अप करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि तौबा से पहले 3 बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 कि जो बंदा गुनाह करे उस गुनाह से इंतहाई नफ़रत करे, और नंबर 2 कि इस बात को ज़हन नशीन में रखे कि अल्लाह ताला की पकड़ और उसका गज़ब वो बहुत सख्त है और हम में उसे बर्दाश्त करने की सकत नहीं। और नंबर 3 कि इंसान अपनी कमज़ोरी को हमेशा याद रखे और गुनाह का कोई भी उज़र मत तराशे। इसी अहद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आइंदा हम इस बात का अहद करें कि हम किसी भी गुनाह का कोई उज़र तलाश नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह बाकी की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे। अच्छा उस्मान नूरानी साहब, अल्लाह ताला हमें इन दुआओं पे मांगने की भी तौफीक दे, और अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के अशरा ख़ास का सदका जो रहमत का अशरा है, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल भी फरमाए। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू अल्लामा साहब से जो आखिर पे एक एज ए मैसेज जैसे आपने दिया है, तो हम अल्लामा साहब से एक मैसेज, एक पैगाम अपने व्यूअर्स के लिए कि किस अंदाज से हमें अब एहतमाम कर लेना चाहिए। क्या नमाज़ों के बाद तौबा करनी चाहिए या अपने रोज़ाना के मामूलात में कोई वक्त निकालना चाहिए या कोई ख़ास कोई वक्त रात का या तहज्जुद का इसके लिए निकालना चाहिए? 1-2 लफ्ज़ों में आप इस हवाले से। मैं मुस्तदरक अल सहीहैन और दीगर मुतादिद किताबों के अंदर हदीस पाक है, काफ़ी तवील हदीस है जी। उसके आखिरी जो जुमले हैं, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। सुभान अल्लाह। ठीक, बेशक तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने खोल दिया है। ये उस वक़्त तक खुला रहेगा जब तक के
کائنات کا سورج غروب نہیں ہو جاتا، اللہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ سبحان کھلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ اس کی یہ حالت آ جائے جب سکرات میں، حتیٰ یغرغروا کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، کہ جب سکرات ہوتی ہے اور سانس نکلنے پر آتی ہے تو اس وقت گلے کے اندر خرخراہٹ کی آواز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک، جب یعنی کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب واضح طور پر موت کے آثار نمایاں ہو چکے ہوتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے اب اس نے بچنا نہیں ہے، صحیح، اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس میں اوقات کا خاص تعین نہیں ہے، جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو ندامت کے ساتھ جھکا دے گا، اللہ، بندے کی رحمت ہر وقت اپنے رب کی رحمت ہر وقت اپنے بندے کی منتظر ہے۔ رحمت خدا بہانہ میں جوید، واہ واہ، رحمت خدا بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمتیں نہیں دیکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ وہ اشارت میں وہ بخاری شریف والی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ بدکار خاتون تھی، وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتی کا بچہ ہے پیاس سے بلک رہا ہے، اس نے اس کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا لیا تھا کہ میں نے اس کو جنتی بنا دیا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ اس نے نہ کوئی توبہ کی، نہ اس نے کوئی گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، نہ اس نے دامن پھیلایا، اللہ اکبر، صرف اس نے ایک کام کیا، بہانہ بن گیا اس کی بخشش کا۔ واہ واہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہانے ڈھونڈتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس مقام پر آ کر مقبولیت کا وقت ہو سبحان اور اللہ۔ ہماری بگڑی بات۔ اور وہ بھی واقعہ جو ہے کہ وہ 99 قتل کیے گئے تھے اور پھر اس نے کوئی توبہ کے لیے کسی، جی بالکل، وہ کیا بھی تھا؟ بخاری شریف کے اندر ہی ہے، اس کے جو آخری الفاظ ہیں 99 قتل کیے، ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ کیا میں اللہ سے معافی مانگوں میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ 99 قتل، اللہ اس نے کہا چل میری نہیں ہونی تو پھر کس لیے زندہ ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 مار دیے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک تھوڑی سی میں اصلاح بھی کرتا جاؤں ناظرین کی کہ ہمارے خطبہ جب یہ بیان کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے جب پوچھنے کے لیے گیا تھا وہ ایک مولوی کے پاس گیا تھا، اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہونی، بعد میں وہ ایک صوفی کے پاس گیا تھا، وہاں پر یہ بات ہی نہیں ہے، پہلے جس سے پوچھا تھا وہ عام آدمی تھا، بہت اچھے، بعد میں جب اس نے پوچھا تھا وہ اس کتاب کا علم جاننے والا تھا، ٹھیک، عالم دین سے جب اس نے پوچھا نا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے لیکن جانا کسی اللہ والے کے پاس پڑے گا۔ اللہ، اب یہاں پر حدیث پاک تو کافی طویل ہے، جو آخری الفاظ ہیں نا جو دلچسپ الفاظ ہیں وہ یہ کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اب اللہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ بخشا جائے، لیکن ہوا کیا کہ ابھی توبہ والے مقام پر نہیں پہنچا، مر گیا، فرشتوں کی وہاں پر جو ڈیوٹی تھی وہ فرشتے پہنچ گئے، جنت والے کہتے ہیں یہ جنت میں جائے گا، جہنم والے کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، میں اختصار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ چلا گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین کی پیمائش کر لو، جدھر سفر زیادہ کر چکا تھا یہ ادھر کا ہوگا، ادھر کا نہیں، ادھر کا ہوگا جدھر کم سفر تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا۔ جب پیمائش کی گئی ہوا یوں کہ سفر تھوڑا کیا تھا، زیادہ باقی تھا، حق جہنم والوں کا بنتا تھا، وہ جہنم میں لے جاتے، اللہ نے زمین کو کہہ دیا تو ادھر سے سکڑ جا، اللہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین ادھر سے سکڑ گئی، جب زمین سکڑی تو پیمائش پر معاملہ جنت والوں کے حق میں آ گیا۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں نا اگلے روایت کے اندر یہ بھی ہیں کہ زمین کا معاملہ نہیں رہا، وہ یہ تھا کہ جب وہ مرنے لگا نا اس کی آخری ہچکی تھی، اس نے اپنا سینہ اور اپنا رخ اللہ کے ولیوں کے آستانے کی طرف کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ وہ باریکیاں ہیں جو عام طور پہ نہیں بتائی جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس نے اپنا رخ اور اپنا سینہ اللہ کے ولیوں کے آستانے کی طرف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو یہ دیکھ کدھر رہا۔ اب یہاں پر چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے میں یہ کہتے ہوئے اگر بات کو ختم کروں نا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے پاس داتا علی اجمیری جیسی دولت موجود ہے، سبحان اللہ، حضرت میرا حسین زنجانی، حضرت میاں میر لاہور اور پورا پاکستان، پوری دنیا، ہندوستان، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بہاؤالدین ذکر ملتانی، حضور غزالی زمان، امام احمد رضا، پیر مہر علی شاہ، یہ اللہ کی رحمت کے خزانے اور یہ مراکز اللہ کی رحمت کے شاعر، یہ شاعر اسلام ہے،
جی یہ شعائر اسلام بھی ہیں. اور وہ آپ نے سوال کیا تھا نا کیونکہ آسان طریقہ بخشش کا، اس سے آسان طریقہ کوئی نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ والے کا دامن سب سے آسان طریقہ ہے. وہ غالباً ظہوری صاحب کا یا نیازی صاحب کا شعر ہے نا کہ اللہ اللہ کرنے سے ہاتھ مرشد دا ہاتھ تیرا ہے، رب آکھے اے ہاتھ میرا ہے. واہ 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 واہ. ہاتھ مرشد دا ہاتھ تیرا ہے، رب آکھے اے ہاتھ میرا ہے. ایسے لئی مرشد کامل دے میں ہتھاں نو جا کے چم لینا کہ جب اللہ والوں کے پاس کوئی چلا جاتا ہے نا تو اللہ والوں کی بارگاہ در حقیقت اللہ کی ہی بارگاہ ہوتی ہے. جی کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام آخری الفاظ پہ بھی توجہ دینی ہے اور کلمہ شریف پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مسلم کہنے والے ہم سب لوگ اگر صوفیزم میں اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے کسی صاحب خلافت، صاحب حال، صاحب نظر کی بیعت کو کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ کل 7واں روزہ ہوگا اور جمعۃ المبارک، پہلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ رمضان کا وہ شروع ہو چکا ہے. ابھی افطاری کرنے کے بعد یہ لمحات جمعۃ المبارک کی برکتیں شروع ہو چکی ہیں. انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. پروگرام ماہ سعید آن نیوز سے افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے ہوسٹ عطر سعیدی اور عثمان نورانی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کے لیے ہم آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.